وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جس دن ہم سب کو میدان میں جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں وہ شرکاء جن کو تم اللہ کا شریک گمان کرتے تھے؟ بس نہیں ہوگا ان کا جواب مگر کہیں گے اللہ کی قسم، اے ہمارے رب ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، دیکھ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، اور گم ہو گئے ان سے وہ خدا جن کو یہ گھڑتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے آخرت کے معاملے کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا انی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک بھی بنائے ہیں، اللہ نے اپنی اولاد بھی بنائی ہے، بیٹیاں بھی بنائی ہیں، تو یہ اللہ پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب ان کا حشر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، جمیعا سب کو، اولین آخرین سارے ایک میدان میں ہوں گے، اور وہاں پھر سوالات ہوں گے۔ ہر اعتبار سے یہ سخت دن ہوگا، اس حیثیت سے بھی کہ اس دن سورج نیزے کے برابر اور زمین تپتی ہوئی، اور اس حیثیت سے کہ اس دن سوالات ہونے ہیں، اس کی مستقل گھبراہٹ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس دن سارے کے سارے جمع ہوں گے، تو دنیا میں تو آدمی چار آدمیوں کے سامنے اپنی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کرتا، تو اس دن تو سارے کے سارے جمع ہوں گے، اس دن کی ذلت اور رسوائی کتنا بڑی ہوگی۔ تو فرمایا اس دن ہم پھر کہیں گے للذین اشرکوا، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ ہیں، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن کو تم شرکاء گمان کرتے تھے؟ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عابد اور معبود، جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں کو جمع کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھی وہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اب حقیقت کا سوال کریں گے کہ تمہارے شرکاء جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، ہؤلاء شرکاء یہ ہیں ہم شرکاء ہمارے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اب لے آؤ ان میں سے کون ہے جو سفارش کرے؟ وہ بھی وہیں ہوں گے، اسی میدان میں ہوں گے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ثم لم تکن فتنتہم، یہ فتنہ کا معنی آزمائش بھی آتا ہے، فتنہ کا معنی شرارت بھی آتا ہے، اور فتنہ کا معنی یہاں مفسرین نے جواب بھی کیا ہے، تو سارے معنی یہاں ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اب ان کی جو آزمائش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو شرارتیں ہوں گی اب یہاں ختم، دنیا میں جو شرارتیں کرتے تھے اب وہ یہاں نظر نہیں آئیں گی۔ اور تیسرا جواب والا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اب
جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم شریک ٹھہرانے کا نظریہ رکھتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ اب ان کا جواب نہیں ہوگا الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے سرے سے۔ دوسری جگہ آتا ہے شاہدین علی انفسہم، کہ اس دن وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے واقعی ہم شرک کرتے تھے، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے، تو اس کا جواب بھی مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہیں گے ابتدا میں کہ یہ ہمارے شرکا تھے، جب ان سے کہا جائے گا کہ واقعی تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کی عبادت کریں مجھے چھوڑ کر، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا۔ اس کے بعد آخر میں جھوٹ بول دیں گے کہ یا اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، اپنی زبان پر اپنی گفتگو پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ یا یہ ہے کہ مختلف حالات ہوں گے، ابتدا میں تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے شرکاء ہیں، ان کو تلاش بھی کریں گے کہ ہم تمہیں پوجا کرتے تھے اب ہماری سفارش کرو یہاں، ہم تمہیں اپنا سفارشی گمان کرتے تھے، جب وہ بھی انکار کر دیں گے اور اللہ کی طرف سے سخت قہاریت کا غلبہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ محسوس ہو رہا ہوگا اور جہنم دہک رہی ہوگی، اس وقت پھر گھبرا کر کہیں گے کہ وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ لیکن اس دن پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جب یہ انکار کریں گے جھوٹ بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے اعضاء بولیں گے کہ واقعی ہم ان کے سامنے جھکتے تھے، پیشانی کہے گی کہ ہم رب کے سامنے نہیں ان کے سامنے جھکتے تھے، پھر ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ واقعی ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، مانگتے تھے ان سے، تو اس دن پھر جھوٹ ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر، آپ دیکھیں کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا۔ دنیا میں تو یہ گمان، آخرت میں وہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ماں سے مراد یہاں بت بھی ہو سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ جن بتوں کو یا جن لوگوں کو یہ معبود سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سفارش کریں گے، اس دن وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ اب یہ خالی کھڑے ہوں گے، رب کا تو انہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا اور عقیدہ نہیں رکھا توحید کا، اس لیے وہاں سے تو کچھ مل نہیں رہا، امید ہی نہیں ہے، اور جن سے امید باندھتے رہے ساری زندگی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اس لیے پریشان ہوں گے۔ ماں سے مراد وہ باتیں بھی ہے جو یہاں دنیا میں گھڑتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ جو عقائد جھوٹے نظریات ہیں ان کے بھی کوئی پاؤں نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث مضبوط دلائل ہیں، مضبوط بنیادیں ہیں جن پر عقائد کی بنیاد ہے، تو جن کے عقائد اور نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اس دن وہ مطمئن ہوں گے کیونکہ ان کے پاؤں مضبوط، اور جو قصے اور کہانیوں پر اور واقعات پر اپنے عقائد بناتے ہیں، نظریات بناتے ہیں، تو پھر اس دن وہ ساری گھڑی ہوئی باتیں گم ہو جائیں گی اور اس دن ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اور ان کے جو عقائد ہوں گے بغیر پاؤں کے ہوں گے، اس لیے وہ پریشان ہوں گے، وہ باتیں ساری گم ہو جائیں گی جس کو وہ سنا کرتے تھے دنیا میں۔ ان آیات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، ہم اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن ہم بہت ساری باتوں میں قصے کہانیوں پر ہم اعتماد رکھتے ہیں اور قصے کہانیوں پر اپنے نظریات بناتے ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے نظریات، اپنی سوچیں بنانی چاہیے، جھوٹی کہانیوں پر، جھوٹے قصوں پر ہمیں مدار نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی انہی کے ساتھ پکڑے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔
ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ ویوم، اس دن کو یاد کیجئے، نحشرہم، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، الذین، جن کو، کنتم تزعمون، تم شرکا گمان کرتے تھے، ثم لم تکن، پھر نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کا جواب، الا، مگر، ان قالوا، کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے، انظر، دیکھیے، کیف کذبوا، کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم، اپنے ہی خلاف، وضل عنہم، گم ہو جائیں گے ان سے، ما، وہ باتیں، کانوا یفترون، جن کو گھڑتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے نظریات کو، ہمارے عقائد کو درست فرما، یا اللہ جو عقائد نظریات تجھے پسند ہیں ہمیں وہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شرک جلی سے بچا، شرک خفی سے بچا، چھوٹے بڑے شرک سے بچا، یا اللہ ہمیں بدعات رسومات سے محفوظ فرما، سنت والا راستہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے غلط راستے پر ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما، ان کو صحیح راستہ نصیب فرما، صحیح عقائد و نظریات نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما، غیروں کے سامنے جھکنے سے بچا، غیروں کے سامنے سجدے سے بچا، یا اللہ غیروں سے مانگنے سے بچا، یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، ہمارے حاجی نور محمد صاحب جن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور چوٹیں آئی ہیں، یا اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، ہماری اس مسجد کی رونق ہیں، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ جلد صحت نصیب فرما، ہمارے جتنے دوسرے احباب بھائی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت نصیب فرما، یا اللہ جو ہمارے یہاں کے نمازی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے درجات بلند فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، اس کے برکات پورے عالم میں عام فرما، یا اللہ قبولیت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا